آپ کو وہ اسلام جس کے لیے امام حسین نے اپنا سارا کنبہ قربان کروایا تھا، آپ کو کہیں نظر آیا؟ آپ نے اس کو فیصل آباد کے بازار میں دیکھا ہو؟ چلو اب جڑا والے آئے ہیں، میں یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں میں آپ سب سے سوال کرنے لگا ہوں، آپ کو اسلام نظر آیا کہیں جڑا والا؟ آپ نے جڑا والا کے بازار میں اس اسلام کو دیکھا ہو؟ آپ کو کسی میرج ہال میں نظر آیا؟ آپ کو کسی یونیورسٹی میں وہ اسلام نظر آیا؟ آپ کو کسی کالج میں وہ اسلام نظر آیا؟ آپ کو کسی میرج ہال میں وہ اسلام نظر آیا؟ بس سبیل، بس ایک دیکھ، بس الوا، بس فرنی، یہ اسلام؟ کیا آپ کے خیال میں امام حسین نے سبیل کے لیے قربانی دی تھی؟ کیا آپ کے خیال میں امام علی مقام نے ایک بریانی کی دیکھ کے لیے قربانی دی تھی؟ نہیں، قربانی تو اسلام کے لیے دی گئی تھی۔ اور دکھ کی بات ہے حضرت جی، سارا کچھ ہی ہے، نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ اور میں آج 2021 کی بات نہیں کر رہا، یہ آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا تھا، آج سے 100 سال پہلے، پتہ نہیں 2021 میں میاں محمد بخش صاحب ہوتے تو کیا جملے ارشاد فرماتے تھے؟ تب آپ نے کہا تھا دین نبیدہ وام یتیمہ در در تکے کھاوے۔ 2021 نہیں، آج سے 100 سال پہلے میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، پتہ نہیں آج ہوتے تو ان کے جملے کیا ہوتے؟ آپ فرماتے دین نبیدہ وام یتیمہ در در تکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا ہے مزین لاوے۔ اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں او پتر تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھ، مجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا۔ میری خوشامد عادت نہیں ہے، میں حق کو سچ کہہ رہا ہوں، یہ ہے اسلام۔ اور آپ نے اسلام کس کا نام رکھا ہے؟ باتیں تم اتنی بڑی کرتے ہو، رکھے تم سے 4 بال نہیں جاتے۔ میں سارے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اللہ آپ کی جو اہل بیت سے محبت ہے، عقیدت ہے، مودت ہے، اللہ اس میں اور برکتیں دے، لیکن پتر صرف ایک سبیل پہ بات ختم نہ کرو، یہ سبیل کی بات نہیں ہے، وہاں علی اکبر بھی قربان ہوئے، وہاں علی اصغر بھی قربان ہوئے۔ تو ایک سبیل دے گانا نہ مکا، تو ایک دیگ مکا کے ویلا نہ ہو، میاں خود کو بتا تو نے کیا کیا۔ اور جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے، میں آپ سب سے کہتا ہوں، آپ نے آج تک کوئی بندہ تو نہیں دیکھا یا کوئی عالم دین آپ نے دیکھا ہو جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پاؤ نہ میری تاؤں سپیڑ لندی؟ کہا کس نے؟ ادھا کر دو موبائل پہ سارے نے اپنی اپنی جیب چھپایا ہے، 4 بال تھوڑے کو رکھے نہیں جاندے ہیں، 4 بال تھوڑے کو نہیں رکھے نہیں جاندے۔ تم کرتے ہو کربلا کی بات، تم نے کر لی ہے کربلا کی بات ہیں؟ 4 بال تم سے رکھے نہیں جاتے، باتیں سن جا رہا بولے جی ایٹ پوٹو تو دھرم عاشق نکل آتا ہے، یہ ہے عشق، اس کو عشق کہتے ہیں۔ وہ عشق تو آگ ہے جی، کچھ نہیں چھوڑتا۔ اسی لیے تو خواجہ غلام فرید نے کہا تھا نا، فرماتے ہیں عشق تے آتش دوئی برابر، وہ عشق دا تاؤں تے کھیرا، آتش ساڑے کک تے کنیڑا تے عشق ساڑے دل جڑا۔ پھر خود کو سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں آتش نو تے پانی بجھاوے دس عشق دا دارو کیڑا۔ پھر خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دیتے ہیں۔ سوال کیا تھا؟ آتش نو تے پانی بجھاوے دس عشق دا دارو کیڑا۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ غلام فریدہ وہ تے ککھ نہیں بچدا جتھے عشق دا جڑے رہا ہے۔ پھر نہیں حضرت رہتا کچھ، ہم تو حضرت وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ چلے جی میں آپ سب نوجوانوں سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، امام علی مقام کی محفل میں بیٹھے ہیں، آستانے پہ پیروں کی بارگاہ میں آ جانا، جھوٹ نہ بولنا۔ اچھا اگر کوئی اور وجہ ہے میں آپ کو کہتا ہوں اٹھ کے کھڑے ہو جانا، نہیں یہ نہیں وجہ، اگر کوئی اور وجہ ہے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، میں جواب دے کے جاؤں گا جی آپ کو۔ اگر ہم یہ داڑھی نہیں رکھ رہے تو اس کی وجہ صرف یہی ہے نا کہ ہم ایک عورت کو سونا لگنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی اور وجہ ہے اٹھ کے دسو جی نہیں جی اے وجہ ہے، بتاؤ جی یہی وجہ نہیں، ہم اس ایک عورت کو سونا لگنا چاہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار شاید چھوٹا لفظ بھی چھوٹا پڑ جائے کہ تیری سوچ بہت ہی چھوٹی ہے، تو ایک عورت کو تو سونا لگنا چاہتا ہے، تو محبوب خدا کو نہیں سونا لگنا چاہتا ہے؟ میں بیوی والا ہوں،
میں بیٹیوں والا ہوں، میں بہنوں والا ہوں، میں کسی کی تضحیق نہیں کرنے لگا، میں کسی کی تذلیل نہیں کرنے لگا، کسی بیٹی کی میں تذلیل نہیں کر، میں ایک سچ بتانے لگا پتر۔ میں نے کہا نا میں بیٹیوں والا ہوں، میں بہنوں والا ہوں۔ وہ جس کو تو سونا لگنا چاہتا ہے نا، جو 4 دن منہ نہ توئے تو 2 ہی نہ دیکھے۔ لیکن حضرت جی وہ ان کے لیے میر علی شاہ کیا فرماتے ہیں، مکھ چاند بدر شاشانی ہے، وہ 4 دن منہ نہ توئے 2 ہی نہ دیکھے۔ لیکن وہاں میر علی شاہ کیا کہتے ہیں، مکھ چاند بدر شاشانی، متھے چمکے لاٹ نورانی، کالی زلف تے آنکھ مستانی، مخمور رکھی ہے نمت، لباں سرخا کھان کے لال یمن، چٹے دان موتی دیاں ہیں کلیاں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں ہیں۔ کیا ہے کتھے ہو تو کتھے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی، آپ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، قرآن جی، اور کاٹ کے یہ نہیں کہا ہائے وٹ کتیاں، ہائے وٹ کتیاں، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ آپ فرماتی وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھیں، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں۔ وہ تھے بے کے کٹوئیوں میں تو انگلا، ایتھے بغیر دیکھیں غازی المدین شہید ہیں، ایتھے بغیر دیکھیں غازی ممتاز قادری شہید، ایتھے بغیر دیکھیں غازی عامر شاہ مچیمہ شہید ہوتے ہیں۔ تو نے پھر اعلیٰ حضرت نے کہا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ۔ نہیں رکھو بچے، سونی کر کے رکھو۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں آج بڑا سستا سودا ہے، آج سودا بڑا سستا ہے۔ مہنگے سودے تو وہ کر گئے، مہنگے سودے وہ کر گئے، بڑا سستا سودا ہے۔ یہ جس دن جنگ احد لڑی گئی ہے اس سے 1 دن پہلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ دونوں میں دوستانہ تھا، برادرانہ سلسلہ تھا۔ دونوں سے ابھی آپس میں بیٹھ کے کہنے لگے بھائی کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا۔ تو محبوب فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کو ضرور قبول فرماتی ہے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی شریف کا وہ نورانی ماحول، ایک جانب حضرت عبداللہ بن جحش بیٹھے تھے، ایک جانب حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے تھے۔ پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعا کی، آپ دعا کیا کرتی ہیں جس کا مفہوم ہے یا اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے کمی کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس کو چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، اور پھر میں اس کی گردن اس کی تن سے جدا کر دوں، اور اس کا جو مال ہے وہ میرا ہو جائے۔ جب وہ خاموش ہوئی نا تو حضرت عبداللہ بن جحش کہتے ہیں آمین۔ اب حضرت عبداللہ بن جحش کی باری تھی، آپ دعا کیا کرتے ہیں یا اللہ کل کفر اور اسلام آمنے سامنے ہوگا، جو سب سے زیادہ کمی کافر ہے اس کو میرے مقابلے میں لانا، تیری محبت میں اس پہ تلوار چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے، میں اس پہ چلاؤں وہ مجھ پہ چلائے۔ یہاں تک دونوں کی دعا یکساں ہے۔ آگے پھر جناب عشق نے انگڑائی لی اور الفاظ بدل گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن جحش کیا کرتے ہیں یا اللہ پھر وہ اپنی تلوار سے میری گردن میرے تن سے جدا کرے، پھر وہ میرا ناک کاٹے، پھر وہ میرے کان کاٹے، اور بروز قیامت اسی طرح تیری بارگاہ میں پیش کیا جائے، سر کٹا ہو، ناک کٹا ہو، کان کٹے ہوں، تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟
اور میں عرض کروں یا رب کریم تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں کیا کرتے آج سستا سودا وہ کر گئی مہنگے سودے آج سستا سودا پتر نہ کرو اس طرح. ایک عورت کے لیے کم از کم نہ کرو. کوئی بات ہو تو اس کے بتاؤ نہیں میں اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہا, میں اس لیے پاگنی سر پہ باندھ رہا, اور بات ہے تو اس کے بتاؤ. لیکن اگر تو صرف ایک عورت کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے تو پھر بڑا گھاٹے کا سودا. اور بزرگوں کی باتیں تو بزرگوں کی, میں اپنے پیرو مرشد کی بات آؤں. اب داڑھی شریف کے لیے پنجابی اسپیکر تھے آپ فرمایا کرتے تھے وہ بیلیا ایک آخر رکھ لے, وہ بیلیا ایک آخر رکھ لے. کسی نے اس کی حضرت کی ہوئے گا کاخر رکھی ہے, آپ نے فرمایا اس دن تیرا بھی کاخر رہ جائے گا. یہ آپ کو تب پتہ چلے گا پتر, آج تو آپ کو باتیں آتی ہیں نا, یہ آپ کو تب پتہ چلے گا یہ کاخر ہیں کیا. اور میں جی دعا کروں گا پیران دی بارگاہ چاہیے آستانہ بھی ہے مدرسہ بھی ہے, ایک کل نہ پتہ چلے ذرا, آج ہی پتہ چلے. اور میں اسپیشل جی جتنے نوجوان بیٹھے میں آپ کو ہر جگہ خود سے اختلاف کرنے کا حق دوں گا. اگر آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہو آپ اٹھ کے بول سکتے ہیں, میں آپ کو پورا حق دوں گا اور جواب دے کے جاؤں گا انشاءاللہ. آپ کو پورا حق ہے اختلاف کرنے کا, میری بات سے اختلاف ہو آپ اٹھ کے بول سکتے ہیں. جڑا والا ہم سے زیادہ دور نہیں ہے, ابھی ہم جڑا والا سے آئے ہیں. آپ کے جڑا والے میں پنجاب کالج ہے جی, آپ کے جڑا والا میں اسپائر کالج ہے. چلو جی دو پہ بات ختم کر دیتی. میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, آپ نے جواب دینا ہے. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج ہے, جیسے دیکھیں نا یہ مدینہ پاک کا یونیفارم ہے, یہ یونیفارم ہے مدینہ پاک کا یونیفارم ہے. آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے پنجاب کالج کا, آپ کی پینٹ پنجاب کالج کی ہے, آپ کی شرٹ پنجاب کالج کی ہے, آپ نے سینے پہ جو بیج لٹکایا ہے وہ پنجاب کالج کا ہے. آپ پنجاب کالج کا یونیفارم پہن کے اسپائر کالج چلے جائیں, چوکیدار اندر جانے دے کیا کہے گا جناب یونیفارم ساڈے والا جدہ یونیفارم میں اتھے جاؤ. ایگری ہے جی آپ میری بات سے, کسی کو اختلاف تو نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے اسپائر کالج کا, آپ پنجاب کالج چلے جائیں, چوکیدار اندر جانے دیں کیا کہے گا جناب یونیفارم ساڈے والا جنہوں یونیفارم ہے اتھے جاؤ. ایگری ہے جی میری بات سے, اتفاق کرتے ہیں آپ سارے. اب میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں, اگر بروز قیامت بھی اسی طرح ہوگا تو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگا اور وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ کہ تجھے واپس بھیج دیا, جناب یونیفارم مدینے پاک والا نہیں, جنا والا یونیفارم, جنا والا منہ, جنا والا تیرا سیرے اتھے جا. میں تجھے پوچھتا ہوں تیرا کی بڑے گا اس کو. اور حضرت اگر ہم یہ باتیں نہیں نا بیان کر رہے, ہم نے خوشامد پہ جو ہے نا وہ رکھ لیا اپنا سلسلہ, محبوب کہہ گئے آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا انہی میں